نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ وسائل میں نے عرض کیا نا، دو قسم کے وسائل ہیں، ایک ضرورت کے وسائل ہیں، ایک سہولت کے وسائل ہیں۔ کچھ وسائل ہیں جو ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں، کچھ وسائل ہیں جو ہمیں سہولت عطا کرتے ہیں۔ وہ چیزیں جو انسان کے لیے جائز ہیں اور روا ہیں، جنہیں انسان حاصل کر سکتا ہے، وہ ضرورت کے وسائل ہیں۔ ہم نے ضرورت اور سہولت کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا ہے۔ ہم ضرورت پسند نہیں، سہولت پسند ہیں۔ ہمیں ضرورت سے زیادہ سہولت سے لگاؤ ہے، ضرورت پر اکتفا کرنے والے نہیں ہیں، ہم آگے بڑھ کر سہولت کو گلے لگاتے ہیں۔ یہ ساری رونقیں سہولت کی وجہ سے ہیں، نہ ضرورت کی وجہ سے ہیں۔ یہ جو آپ کو نظر آتا ہے نا، یہ فرق، قرآن سے پوچھیں گے یہ کیوں ہوا؟ ہم تو کہتے ہیں نا کہ یہ ایک امیر پیدا ہوا، ایک غریب پیدا ہوا، ایک اس گھرانے میں پیدا ہوا، ایک اس گھرانے میں پیدا ہوا، یہ اپنے ماں باپ کو کوس رہا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو کوس رہا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کمایا، میں فقیر تھا، مجھے آپ نے پڑھایا نہیں، مجھے آپ نے بنایا نہیں، مجھے یوں نہیں کیا۔ پھر وہ مسئلہ بڑھا کر کبھی لے جاتے ہیں معاذ اللہ عدل الہی تک کہ یہ کیسا انصاف ہے اللہ کا کہ ایک کو سب کچھ دیا ہوا ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں دیا، میں ہر چیز سے محروم ہوں۔ انسان کی بصیرت کی کمی ہے، دانائی کی کمی ہے، معرفت کی کمی ہے۔ اگر انسان سوچے کہ یہ سب کچھ پیدا کہاں سے ہوا، خدا نے نہ کسی کو امیر بنایا ہے، نہ کسی کو غریب و فقیر بنایا ہے، نہ کسی کو اپاہج بنایا ہے، نہ کسی کو خدا نے بہت خوبصورت بنایا ہے، بلکہ یہ سب کچھ انسان کے اپنے کی ہوئی چیزیں ہیں۔ کیوں؟ انسان کی دید میں سارا فرق ہے۔ انسان کو جس چیز کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے، جو چیز اپنے لیے فراہم کرنی چاہیے، وہ ہے ضرورت زندگی۔ اب امیر علیہ السلام یہاں پر فرماتے ہیں بہت عجیب بیان، ہلا دینے والا بیان، فرمایا کہ جہاں بھی دیکھو کہ کہیں نعمتوں کا تراکم لگا ہوا ہے، کہیں نعمتوں کا انبار ہے، کہیں نعمتوں کا ڈھیر لگا ہوا، دیکھو اٹی ہوئی نعمتیں اگر کسی کے پاس دیکھو تو یاد رکھ لو کہ اس ڈھیر کے ساتھ کسی غریب کا حق ضرور کھایا ہوا ہے، کسی فقیر کا حق ضرور تلف ہوا ہے، جب جا کے یہ کہیں ڈھیر بنا ہے۔ اگر اس فقیر کا حق نہ کھایا گیا ہوتا تو یہ ڈھیر کبھی بھی نہ بنتا۔ اب یہاں پر ہم نے پھر آ کر شرعی طریقے ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ یعنی فراری لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، غیر قانونی بھی ہوتے ہیں لیکن قانونی فراری بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو متدینین ہیں، شریعت کے پابند ہیں، اور فراری، یہ کبھی بھی غیر شرعی فرار نہیں کرتے، ہمیشہ شرعی فرار کرتے ہیں، شریعت کی روح سے فرار کیا انہوں نے۔ جی انسان اپنے واجبات ادا کر کے جو کچھ جمع کر سکتا ہے کرے، شریعت اجازت دیتی ہے اس بات کی۔ انسان اپنے کمائے ہوئے کا مالک ہے، کماؤ اور اپنے واجبات ادا کر کے، یعنی زکوٰۃ دے دو، خمس دے دو، بیوی کو نان نفقہ دے دو، بچوں کو روٹی کپڑا دے دو، والدین کو دے دو، اس کے بعد فقیر کو صدقہ خیرات دے کر پھر جتنا جمع کر سکتے ہو کرو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ خوب صحیح بات کرتے ہیں، اس میں کسی قسم کی شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہے، لیکن یہ شریعت سے فرار ہے، شریعت کے راستے سے۔ اگر واجبات ادا کر کے انسان سب کچھ اپنے لیے بٹور لے اور جمع کر لے، یہ شرعی طریقہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ پوری شریعت نہیں ہے، یہ آدھی شریعت ہے۔ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اس لیے کہ تم نے یہ سارا مال جمع کر لیا اپنے پاس، واجبات اپنے ادا کر دیے تم نے، لیکن واجبات ادا کر کے یہ مال جو تم نے جمع کیا ہوا ہے، ملکیت تمہاری ہے، لیکن اس پر سماج کا حق ہے، اس پر معاشرے کا حق ہے۔ اس مال کو یہاں پر جمع کر کے نہ رکھو، بلکہ اس مال کو گردش میں لاؤ۔ یہ مال خون ہے، معاشرے کے لیے خون کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر دل سارا خون اپنے اندر جمع کر لے، بازو سارا خون اپنے اندر جمع کر لے، ایک مثلا پاؤں سارا خون بدن کا نچوڑ کے اپنے اندر جمع کر لے، خمس نکال کے، زکوٰۃ نکال کے، خون کی 2-4 قطرے ٹپکا کے ایک جگہ پر ایک عضو میں، باقی سارا خون اپنے اندر جمع کر لے۔ اب انگلی کہے مجھے خون چاہیے، وہ کہے 1 قطرہ دے تو دیا ہے، اور کیا مانگتی ہو؟ سر کہے، مغز کہے مجھے خون چاہیے، وہ کہے 2 قطرے تو ٹپکا دیا نا، اور کیا مانگتے ہو تم مجھ سے؟ اگر ایک عضو، یہ سارا خون، دل جو مرکز ہے خون کا،
اگر یہ سارا خون جمع کر کے اپنے اندر جمع کر لے، یہ دل بھی تباہ ہو جائے گا، یہ دل بھی خشک ہو جائے گا. کیوں؟ ٹھیک ہے خون دل کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے کہ خون دل کی پیداوار ہے، ٹھیک ہے کہ یہ دل نے پیدا کیا ہے، دل نے بنایا ہے، دل اس کو تمام بدن میں پہنچاتا ہے، لیکن دل کے اندر یہ خون یا یہ ملکیت دل کی اس وقت تک کارآمد ہوگی جب تک دل اس کو پورے بدن میں دوڑاتا رہے. بس دل کو چاہیے کہ اس ثروت کو جمع کر کے اپنے پاس روک نہ لے، بلکہ اپنی ملکیت کو قرار دے، تمام اعضائے بدن کے اندر دوڑا دے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دل کا ایک انفرادی پہلو ہے اور اس دل کا ایک اجتماعی پہلو ہے. وہ اجتماعی پہلو یہ ہے کہ دل قائم ہے اور زندہ ہے بدن کی بقا سے. جب ہاتھ پاؤں سالم ہوں گے تو دل کسی کام کا ہے، جب ہاتھ پاؤں ہی ناکارہ ہو گئے دل کس کام کا ہے؟ لہذا وہ مال اندوز اور ثروت اندوز انسان جو سارے معاشرے کا مال اپنے واجبات ادا کر کے سارے معاشرے کا مال جمع کر کے اپنے پاس اس نے رکھ لیا، ٹھیک ہے یہ تمہاری ملکیت ہے، لیکن کیا تم نے کیا؟ تم نے ہاتھوں کا خون بھی نچوڑ لیا، تم نے پاؤں کا خون بھی نچوڑ لیا، تم نے مغز کا خون بھی نچوڑ لیا، تم نے سارے بدن کا خون نچوڑ کے اپنے اندر جمع کر کے اس کو ذخیرہ بنا لیا. وہ تو خشک ہو جائیں گے، جب وہ خشک ہوں گے حرکت کے قابل نہیں رہیں گے، جب وہ حرکت ہی نہیں کریں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، تم بھی ختم ہو جاؤ گے. بس یہ اپنی تباہی ہے. کیا کرو؟ اس کو واجبات ادا کر کے اس پیسے کو گردش میں لاؤ، اس ثروت کو گردش میں لاؤ، اس ثروت کو معاشرے کی خدمت کے لیے پیش کر دو. اگرچہ اس کی منفعت تمہیں ملے گی، تمہیں حاصل ہوگی، لیکن اس کو معاشرے کی، سماج کی خدمت میں لے کر آؤ. کیا؟ کہ لوگوں کی ضرورتیں ہیں، تمہاری بھی ضرورتیں ہیں. جہاں بھی کوئی ضرورت سے زیادہ سہولت حاصل کرتا ہے، وہ میری سہولت کسی کی ضرورت ہے، وہ میں نے اس کے حلق سے نکالی ہے، اس کے تن سے اس کی ضرورت اتاری ہے، اس کے پاؤں سے اس کی ضرورت نکالی ہے، اس کے پیٹ سے اس کی ضرورت کھینچی ہے، اور اس کے گھر سے اس کی ضرورت کو میں نے کھینچا اور اپنے لیے اس کو سہولت کا سامان قرار دیا. سہولتوں میں زندگی بسر کرنا دوسروں کی چھینی ہوئی ضرورتوں میں زندگی بسر کرنا ہے. ٹھیک ہے تم ان کے مالک ہو، لیکن یہ دوسروں کی ضرورتیں ہیں، دوسروں کی ضرورتیں دوسروں کے اختیار میں قرار دو، تمہاری ملکیت میں رہے. ہم نہیں کہتے کہ یہ بخش دو کسی کو، نہ کسی کو بھی نہیں بخشو، بلکہ اس پیسے کو، اس ثروت کو، اس مال کو انہی ضرورت مندوں کے لیے استعمال کرو تاکہ ان کا بھی پیٹ بھرتا رہے، ان کی ضرورت پوری ہوتی رہے، تمہاری سہولت پوری ہوتی رہے. اب دیکھیں تاریخ کے ستمکار کون لوگ ہیں، کن لوگوں نے سب سے بڑھ کر انسانیت پر ظلم و جفا کی ہے. صدر اسلام میں آپ دیکھیں ایسے لوگ تھے. اصحاب الصفہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوا ہے. یہ اصحاب الصفہ وہ لوگ تھے، کھانے کو ان کے لیے مثلا فرض کریں کہ 20 آدمی ہیں، 100 آدمی ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کیا تھا؟ ایک کھجور. 100 آدمی ایک کھجور پر گزارا کرتا ہے. کیسے؟ آپ کہیں گے 100 آدمی کیسے ایک کھجور تقسیم کرتا ہوگا؟ تقسیم نہیں کرتے تھے، چوستے تھے. کھجور چوس کے دوسرے کو دے دی، اس نے کھجور چوس کے دوسرے کو دے دی. کھاتا کوئی بھی نہیں تھا. جب نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے ان کے پاس واجب سطر بدن کا نہیں ہوتا تھا. ایک قمیض ہوتی تھی ان کے پاس، باری باری وہ پہن کر یہ نماز واجب ادا کرتے تھے. یہ ان کی حالت تھی. اور اسی معاشرے میں ایک دوسرا جید صحابی مرتا ہے، اس کے گھر میں جا کر کلاڑوں سے سونا توڑا جاتا ہے، مزدور لگائے جاتے ہیں تاکہ اس کے گھر میں سونے اور چاندی کے جو ذخیرے ہیں ان کو توڑا جائے. الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. یہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، راہ خدا میں اس کو انفاق نہیں کرتے، ان کو عذاب علیم کی بشارت دے دو. کیوں؟ یہ جس کے گھر میں سونا اور چاندی اتنا جمع ہے، یہ اتنی سہولت میں ہے، یہ دوسروں کی ضرورتیں ہیں جو میرے گھر میں جمع ہو گئی ہیں، اور سہولت کا سامان جنہوں نے بنایا ہے. کیوں میں سہولت کا رسیا، دوسرے ضرورتوں سے بھی محروم، میں سہولتوں میں اٹا ہوا، دوسرے ضرورتوں کو بھی ترس رہے ہیں؟ کیوں؟ یہ کیوں ہوا؟ کہاں سے یہ کجی شروع ہوئی؟ کہاں سے یہ انحراف شروع ہوا؟
اس دن سے، جس دن سے میں نے وسائل کو مقصد بنا لیا، جس دن سے وسیلے میرے لیے ہدف بن گئے، جس دن سے گھر وسیلہ نہیں رہا، رہائش نہیں رہی، بلکہ مقصد بن گیا، جس دن سے گاڑی وسیلہ نہیں رہا بلکہ مقصد بن گیا، جس دن سے مال وسیلہ نہیں رہا بلکہ مقصد بن گیا، جس دن سے یہ پہننا اور یہ کھانا پینا یہ وسیلہ ہی زندگی نہیں رہا بلکہ یہ مقصد زندگی بن گیا۔ جب مقصد زندگی بن گیا تو اب مقصد کے حصول کے لیے جتنی زیادہ کوشش کرو۔ امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔